أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون الفتن كقطع الليل المظلم وقال عليه الصلاة والسلام يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يباع دينه بعرض من الدنيا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، مجلس تحفظ ختم نبوت بدرادری کوتا گوڑم کے زیر اہتمام آپ کے اس مشہور پالونچا شہر کے اندر ہونے والا یہ عظیم الشان تفہیم ختم نبوت ورکشاپ، جس میں چند گھنٹوں میں آپ حضرات اس وقت پوری دنیا، خاص کر ہمارے اس ملک عظیم میں برپا ہونے والے ایمان لیوا فتنوں کے متعلق اپنے اپنے میدان میں کام کرنے والے فکر مند، درد مند، جید علماء کرام سے فتنوں کی جانکاری، غلط عقائد اور نظریات رکھنے والوں کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ اگر کوئی آدمی جستجو کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ علماء کے بیانات کو سن لے تو اس کو بہت مختصر وقت میں بہت سے فتنوں کے بارے میں وہ قیمتی باتیں معلوم ہوگی جس کے ذریعے سے وہ اپنے دین و ایمان کو بچا سکتا ہے۔ یہ بات تو ہر عقل مند آدمی اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اس دنیا کے اندر حق اور باطل کی کشمکش ہمیشہ سے رہی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ جو مسلمان ہیں وہ بغیر آزمائشوں کے تو اس دنیا سے جا نہیں سکتے۔ ایمان کے ساتھ اللہ نے آزمائشوں کا بھی سلسلہ رکھا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہے تو آپ پر آزمائشیں، حالات ضرور آئیں گے، فتنے آئیں گے آپ کے اوپر۔ سعادت مند آدمی وہ ہوگا جو ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ جو آدمی جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، یا جہنم میں جانے والے حالات سے بچا لیا جائے، جنت میں جانے والے اعمال کر لے تو وہ کامیاب ہے۔ لیکن زندگی کے اندر یہ حالات تو لگے ہوئے ہیں۔ اگر آپ یہ بولیں کہ مولانا یہ سب فتنے آتے کیوں ہیں؟ بس پوری دنیا میں خالی ایمان ہی ہونا چاہیے، ایمان والے ہی ہونا چاہیے، کوئی ایسے فتنے، کوئی ایسی جماعتیں بنے ہی نہ جس کی وجہ سے آدمی کے ایمان پر خطرہ ہو، آدمی کے یقین کو نقصان ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو پورے لوگوں کو ہدایت مل سکتی،
وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ. لیکن لوگوں کے درمیان میں آپس میں اختلافات تو ہوتے رہتے ہیں. کچھ لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کفر والے ہوتے ہیں. تو اس وقت پوری دنیا کے اندر ایمان والے ایک ہے، ایمان والوں کی جماعت ایک ہے، کفر والے الگ الگ ہیں. یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایمان والے ایک ہے، نظر بھی ایک ہی آتے ہیں، اور کفر والے کئی ایک ہے، الگ الگ نظر آتے ہیں، لیکن سب کا مقصد، سب کی منزل ایک ہی ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ایمان لے آئے یہ کہنے سے وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ اللہ ان کو آزمائے گا نہیں، فتنے میں نہیں ڈالے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ تعالیٰ نے پچھلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، آپ کو بھی آزمائے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ سچے کون ہیں، جھوٹے کون ہیں. تو آزمائشیں ہماری زندگی کا حصہ ہے. فتنے ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں. پہلے کے لوگوں کو ان فتنوں کا سامنا اتنا نہیں تھا جتنا کہ اس دور کے لوگوں کو فتنوں کا سامنا لگا ہوا ہے. آج کے دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی خود سب سے بڑا فتنہ ہے. فتنے کا مطلب فتنہ کسے کہتے ہیں؟ جب سے کل سے آپ علماء کرام کے بیانات سن رہے ہیں، آج شام تک سنیں گے آپ، ہمیشہ آپ کے سامنے ایک لفظ بار بار آ رہا ہے، فتنہ 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 فتنہ. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنے کے بارے میں علماء نے بہت سی باتیں بتائی. ایک چھوٹی بات دیہاتی بھاشا میں آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں. فتنہ کہتے ہیں ہر ایسی بات کو کہ جس سے آدمی کے دین میں نقصان ہو، وہ فتنہ ہے. ایک جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. کیا مطلب؟ مطلب وہاں یہی ہے کہ اکثر آدمی کا مال اور آدمی کی اولاد دین پر چلنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، یا دین میں کچھ کمی کے واقع ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ. انسان جب تک زندہ ہے اس کے اوپر فتنوں کی تلوار لٹکی ہوئی ہے. آدمی جب تک زندہ ہے اس کے اوپر فتنے آتے رہیں گے. حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہند و پاک کے بہت بڑے عارف کامل، اللہ والے، سید العلماء، امام العلماء، مرشد العلماء، اپنے اپنے وقت کے چوٹی کے اکابر کے تربیت یافتہ، صحبت یافتہ، فیض یافتہ. وہ ایک بات ہمیشہ فرماتے تھے کہ اگر تمہارا نفس ولی بھی بن جائے تب بھی فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ مت سمجھنا. اگر آدمی اللہ کا ولی بھی بن جائے نا، اس کو معلوم ہو کہ میں اللہ کا ولی ہوں، ولایت کے بہت بڑے مقام پر، مرتبے پر پہنچا ہوا ہوں، تب بھی اس آدمی کو اپنے بارے میں اطمینان کی کیفیت پیدا کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ جب تک زندہ ہے فتنے اس کا پیچھا کر رہے ہیں.
کبھی اگر موقع ملے تو اپنے مسجد کے امام صاحب سے، مولانا صاحب سے گزارش کرو کہ مولانا شیخ ابو عبداللہ اندلسی کا واقعہ سنا دیجیے ایک دفعہ۔ اس واقعے کو سن لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فتنے انسان کا پیچھا کیسا کرتے، اور آدمی کو فتنوں سے مطمئن ہونے کی کیوں ضرورت نہیں ہے۔ تو فتنے لگے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ بارش کے قطروں کے جیسا فتنے تمہارے اوپر برس رہے ہیں، تمہارے گھروں پر ایسے فتنے آ رہے ہیں جیسا بارش برستی ہے۔ یہ اس دور میں نبی نے اس پاکیزہ جماعت کے سامنے ارشاد فرمایا جو جماعت بالیقین روئے زمین کی انبیاء کرام کے بعد سب سے کامل، سب سے مکمل، سب سے بڑے ایمان والوں کی جماعت تھی، صحابہ کرام کی جماعت۔ ان کے سامنے اللہ کے نبی نے فرمایا، انی ارا خلال بیوتکم کوقع المطر، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں پر فتنے ایسے آ رہے ہیں، ایسے برس رہے ہیں جیسا بارش برستی ہے۔ جبکہ یہ سائنس، یہ ٹیکنالوجی، گناہ کے یہ اسباب، برائی کے ذرائع بالکل نہ کے برابر تھے۔ انسان کو دو ہی سادے سیدھے دشمنوں کا سامنا تھا، نفس اور شیطان کا۔ نفس اور شیطان کے مقاصد میں حائل ہونے والے موجودہ دور کے جتنے حالات ہیں اس سے اس زمانے کے لوگ بچے ہوئے تھے، لیکن اس وقت بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں پر بارش کی طرح برس رہے۔ پھر آپ نے فتنوں کے زمانے کے بارے میں فرمایا کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ آدمی صبح میں مسلمان ہوگا تو رات کے ہوتے ہوتے کافر بن جائے گا، یا رات میں اگر مسلمان ہوگا تو صبح کے ہوتے ہوتے کافر بن جائے گا۔ آج سے 20-22 سال پہلے جب ہمارے پڑھنے کا زمانہ تھا اور انٹرنیٹ نیا نیا آیا تھا ہمارے ملک کے اندر، ڈاٹا بھی بڑا مہنگا ہوتا تھا اس وقت، 300-350 روپے میں 1 GB ڈاٹا آتا تھا 1 مہینے کے واسطے۔ بنیا کے گھر کے گھی کے ڈبے کے جیسا اس کو استعمال کرنا پڑتا تھا۔ وہ ایک لطیفہ ہے، ایک حکایت ہے بنیا کے گھر کے گھی کے ڈبے کی، کہ ایک بنیا نے گھی کا ڈبہ اپنے گھر میں لایا، 1 سال تک وہ ڈبہ ختم نہیں ہوا۔ دوستوں نے پوچھا کہ کیسا، تو کہنے لگا کہ کھانے کے وقت ڈبے کو نکال کر بیچ میں رکھ دیتا ہوں، سب ڈبے کو دیکھ کر کھانا کھا کر اٹھ جاتے ہیں، گھی ختم نہیں ہوتا۔ تو آج سے 20-22 سال پہلے وہ جو 300-350 روپے میں 1 GB ڈاٹا آتا تھا تو وہ بھی بنیا کے گھر کے گھی کے ڈبے کے جیسا ہوتا تھا۔ ابھی اتنا انٹرنیٹ یا اینڈرائڈ موبائل اتنا عام نہیں ہوئے تھے اس زمانے میں، چھوٹے چھوٹے موبائل آتے تھے نوکیا کے۔ اس وقت جب اساتذہ یہ حدیث پڑھاتے تھے تو راتوں میں بیٹھے لیٹے لیٹے سوچتے تھے ہم کہ بھئی آدمی صبح میں ایمان والا ہے تو شام تک کافر ہو جائے گا۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ دن بھر کوئی ایسا کام کر لیا جس کی وجہ سے ایمان ہاتھ سے چلا گیا، صبح کا مسلمان شام کو کافر ہو گیا۔ لیکن یہ مطلب سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ شام کا مسلمان صبح ہوتے ہوتے کیسے کافر، جبکہ وہ تو رات پوری بستر پر ہی گزار رہا ہے، نیند کی حالت میں گزار رہا ہے۔ اس کا ایمان اس کو چھوڑ کے کیسے چلا جائے گا؟ کیونکہ ایمان اس وقت تک نہیں جاتا جب تک کہ آدمی اپنے کرتوتوں سے اس کو بھگاتا نہیں۔ تو نیند کی حالت میں آدمی کیسے اپنے ایمان کو بھگائے گا کہ رات کا مسلمان صبح ہوتے ہوتے کافر بنے گا؟ یہ سوال ذہنوں میں آتا تھا ہمارے۔
جب سے یہ شیطان آ گیا نا، جب سے یہ انٹرنیٹ کا فتنہ، سوشل میڈیا کا فتنہ آ گیا، بہت آسان ہے اس مثال کو سمجھنا۔ راتوں میں آدمی بستر پر لیٹے لیٹے اس موبائل کے ذریعے سے کیا کچھ نہیں کرتا ہے، جو کچھ کرتا ہے غلط راستے سے، اس میں اکثر وہ ذرائع ہے جس سے رات کا مسلمان صبح ہونے سے پہلے ہی کافر بن جاتا ہے۔ فتنوں کا سامنا بالیقین ہم سب کو کرنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ سعادت مند انسان وہ ہے جو فتنے سے اپنے آپ کو بچا کر دنیا سے لے کر جائے۔ دعوت و تبلیغ کے اندر ایمان کے اوپر بات تفصیل سے ہوتی ہے۔ اجتماعات میں آپ نے اکثر علماء سے سب سے زیادہ کسی کے بارے میں سنا ہوگا تو ایمان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ایمان ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ آخرت میں صرف ایک سکہ چلے گا، اس کا نام ہے ایمان، اور یہ اتنا قیمتی سکہ ہے کہ اسی سکے کے بدلے میں جنت بھی خریدی جائے گی، جنت کی نعمتیں بھی اسی کے بدلے میں ملے گی۔ اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارا نفس اور شیطان اسی کے دشمن ہے۔ شیطان ایمان پہ چلنے نہیں دیتا، نفس نیکی کرنے نہیں دیتا۔ ہر آدمی 24 گھنٹے حالت جنگ کے اندر ہے نفس اور شیطان سے، اور موت تک ہر انسان کو یہ کشمکش لگی ہوئی۔ اس دنیا کی تاریخ کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ۔ کبھی موقع ملا تو اپنے علماء کرام سے گزارش کر کے ان کے بارے میں کچھ سن لینا، اپنے علماء سے گزارش کرنا کہ ان کے بارے میں بتائیے۔ پہلے لوگوں کا ایسا ماحول تھا کہ لوگ علماء کے پاس آ کر دین کی باتیں پوچھ پوچھ کے سیکھتے تھے۔ اب عجیب حالت ہو گئی کہ لوگ علماء کے پاس آ کر پوچھتے ہیں ووٹ کس کو ڈالنا، ٹی آر ایس کو یا کانگریس کو، آپ لوگ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ علماء سے سیاسی باتیں، اور پھر علماء سے لوگ شکایت بھی کریں گے بعد میں کہ علماء کو کیا ضرورت ہے سیاست میں جانے کی، کیوں وہ آدمی نہیں ہے۔ دنیا میں اگر سیاست کا دور آ جائے تو سب سے اچھی سیاست علماء ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ سیاست بھی دین ہی کا ایک حصہ ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، الگ موضوع ہے وہ۔ تو علماء سے پوچھنا چاہیے، اس کے بارے میں بولیے، آپ اس کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ ایک زمانے میں ایک نیا فتنہ اٹھا تھا، فلاسفہ کا فتنہ، فلسفی لوگوں کا فتنہ۔ وہ ہر چیز کو اپنے حساب سے سمجھاتے تھے۔ ایک نیا فلسفہ دنیا کے اندر چلا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فلسفیوں کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں دو بڑی شخصیتوں کو پیدا کیا۔ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں پر ان دو بڑی شخصیتوں کا احسان ہے۔ ان میں سے ایک ہستی امام غزالی تھے اور دوسرے امام رازی تھے۔ تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت آیا تو ابلیس ان کے پاس آیا ان کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے۔ ایک لمبا چوڑا وہ مکالمہ ہے جو ان کے اور ابلیس کے درمیان میں ہوا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی جو قیامت تک آنے والے اہل ایمان کا محسن ہے، انتقال کے موقع پر ان کے بھی ایمان کے لالے پڑ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ایسے ہی بغیر ایمان کے دنیا سے جانے نہیں دیتے۔ پھر اللہ کی مدد آئی ان کے واسطے۔ ان کے شیخ ان کو نظر آئے، شیخ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک مشورہ دیا، اس مشورے پر عمل کیا،
پھر تب جا کر ابلیس کا فتنہ ختم ہوا اور وہ اپنے زبان مبارک سے زور زور سے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے۔ کہنے کا منشا یہ ہے میرے دوستو، اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بھی ایسے فتنے لگے ہوئے ہیں، موت تک لگے ہوئے ہیں، آخری سانس تک لگے ہوئے۔ وہ لوگ جن کا اہل اسلام پر، اہل ایمان پر، دین پر جن کا بڑا احسان تھا، تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے بتائیے؟ نحن مولی من ای الکھیت، میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے بتائیے؟ لہذا فتنے ہمارے ساتھ بھی، اور الگ الگ انداز میں فتنے۔ بعض فتنے وہ ہیں جو ہمیں کفر کے لباس میں دکھتے ہیں، دیکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں کہ یہ کافر ہے، یہ اس کا لباس بتا رہا ہے۔ اور بعض فتنے وہ ہیں جو ایمان والوں کی لباس میں ہے، ذرا اس کو سمجھنا پہچاننا تھوڑا سا مشکل ہے، بغیر علماء کرام کی رہبری کے اس کو نہیں پہچان سکتے۔ تو آج کا یہ جو عظیم الشان ورکشاپ ہے، یہ انہی فتنوں کو بتانے کے لیے ہے جو فتنے ایمان کا روپ دھار کر آ کر آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو فتنے ہمیں کفر کی شکل میں دکھتے ہیں۔ اس میں ہے مورتی پوجا، نرسوں کی پوجا، دیوی دیوتاؤں کی پوجا، غیر اللہ سے مدد مانگنا۔ آپ کے علاقے کے اندر کرسچینٹی کا زور ہے، غلبہ ہے، ایک لمبے زمانے سے لوگوں کو مرتد بنایا جاتا ہے، لوگوں کے دین و ایمان کو چھینا جاتا ہے، مختلف اسکیموں کے ذریعے سے لوگوں کو لبھایا جاتا ہے، اپنی طرف مائل کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو وہ فتنے ہیں جن فتنوں کا سمجھنا آسان ہے۔ دوسرے وہ فتنے ہیں جو اہل اسلام کا روپ ڈھار کر آتے ہیں، جیسے آپ نے سنا قادیانیوں کا فتنہ۔ قادیانی کیا کہتے ہیں؟ نبی کا نام لے کر آتے ہیں ہمارے بیچ میں، اور ایک گھٹیا قسم کے انسان کو نبی بنا کر پیش کرتے ہیں ہمارے سامنے۔ ایسے ہی شکیل بن حنیف کا فتنہ، عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر، حضرت مہدی علیہ رضوان کا نام لے کر بیچ میں آتے ہیں وہ۔ جاوید احمد غامدی کا فتنہ، لچھے دھار باتیں کرے گا، چرب زبانی کا استعمال کرے گا، لوگوں کو دین کے بنیادوں کے سلسلے میں کمزور کرے گا، قرآن کی آیتیں پڑھے گا، منمانی تفسیریں کرے گا، احادیث پڑھے گا، من کی تفسیر بیان کرے گا، باتیں ایسی کرے گا جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ یہ تو منکر حدیث ہے۔ فیاض بن یاسین کا فتنہ، عملیات کے نام پر لوگوں کو قرآنی وظائف بتا کر، قرآن کی باتیں بتا کر لوگوں کے ایمان کو ختم کرنے والا۔ اکثر بھائی اس فتنے کے اندر جو گرفتار ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ارے وہ کیا غلط بول رہے ہیں، وہ بھی تو قرآن کی آیتیں ہی پڑھنے کے لیے دے رہے، وہ بھی تو ذکر و اذکار ہی دے رہے ہیں۔ اکثر بھائیوں کے ذہنوں میں یہ باتیں بیٹھی ہوئی، یہ نہیں معلوم کہ قرآن کا نام لے کر، اذکار کا نام لے کر، یا بعض فتنے احادیث کا نام لے کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا امام مہدی علیہ رضوان کا نام لے کر، اس میں اپنی مرضی کو شامل کر کر ہمارے ایمان کو، ہمارے دین کو ختم کر رہے ہیں، اس بارے میں کسی کو ہوش ہی نہیں ہے۔ انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے گوہر شاہی کا فتنہ۔ گوہر شاہی کا فتنہ، گوہر شاہی کا فتنہ کیا ہے؟ گوہر شاہی کے فتنے کے بارے میں آپ سنیں گے۔ 11:15 تک میرا وقت ہے انشاءاللہ، اس سے پہلے ہی میں آپ کو گوہر شاہی کے فتنے کے بارے میں بتاؤں گا۔ اچھا، یہ فتنہ بھی آج کل ایسا عجیب و غریب فتنہ ہے، سوشل میڈیا کے اوپر اس کے ماننے والے لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، لاکھوں کی تعداد میں۔
اور آپ حیرت کریں گے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت گوہر شاہی کے فتنے کے ماننے والے ریاست تلنگانہ کے اندر موجود ہیں پوری دنیا میں۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ پیری مریدی کے نام پر، طریقت کے نام پر غلط عقائد، غلط نظریات، غلط قسم کی باتیں، غلط قسم کی تعویلیں، غلط قسم کی تعبیریں، غلط قسم کی تشریحات کا سہارا لے کر لوگوں کے دین و ایمان کا ستیہ ناش کر رہا ہے۔ ایک بندہ تھا جو پاکستان میں پیدا ہوا تھا، اس کا نام تھا ریاض احمد گوہر شاہی۔ معمولی قسم کا مسلمان تھا، پلمبر تھا، پلمبر۔ کچھ دن اس نے میکینک کا بھی کام کیا تھا۔ دیکھا اس نے چند دن اپنی دکان نہیں چل رہی ہے تو ایک درگاہ کا مرید بن گیا۔ اب آپ نے تو دیکھا کہ مسلمانوں میں درگاہیں، اکثر درگاہیں شرک کے مہا اڈے ہیں، اڈے نہیں مہا اڈے۔ اسلام درگاہوں پر جانے سے نہیں روکتا، درگاہوں کے پاس جانے کی اجازت ہے، لیکن وہاں جا کر شرک کرنے کی اجازت نہیں۔ صاحب قبر سے مدد مانگنے کی اجازت نہیں ہے وہاں جا کر۔ رحمت آباد کی درگاہ قریب ہے آپ کے پاس، کارگزاریاں آپ نے سن رکھی ہے، کیا کیا نہیں ہوتا۔ تو ریاض احمد گوہر شاہی بھی ایک درگاہ کا مرید بن گیا۔ اب وہ درگاہ کے مرید بننے کے بعد چند سال ایسے ہی نکلے، اس کے بعد اس کو بھی ایک تدبیر دماغ میں آئی کہ اب اپنے مریدوں کو تیار کرنا چاہیے، اور دنیا بھی اتنی سادی سیدھی دنیا ہے۔ ہماری ریاست کے ہم سب کے بڑے، ہم سب کے سرپرست عارف باللہ، محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم ایک بڑی اچھی بات بتاتے ہیں کہ دنیا والوں کی بھی بڑی عجیب حالت ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے امام ہونے کا دعویٰ کر دیا کھڑے ہو کر تو اس کو مقتدیاں مل جاتے ہیں، اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تو اس کو امتیاں مل جاتے ہیں، اور اگر کوئی خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا تو اس کو بندے بھی مل جاتے ہیں۔ عجیب تاثیر ہے ہماری اس مٹی کے اندر۔ آزادی سے پہلے ایک بندہ تھا جو اپنے آپ کو خدا بولتا تھا، مسلمانوں میں کلمہ پڑھنے والوں میں آغا خان نام تھا اس کا۔ آج پوری دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن کیا ان کا اسلام، کیا مسلمانی، کیا ان کا دین باقی ہوگا؟ اچھے پیسے والے، تگڑی پارٹی ہے وہ آغا خانی لوگ، کھجے بولتے وہ لوگوں کو۔ تو یہ جو آغا خان تھا، سر آغا خان، انگریزوں نے اس کو سر کا نائٹہوڈ کا خطاب دیا تھا۔ کوسا نے ایک کام کرا تھا کہ انگریزوں کو خوش کرنے کے واسطے انگریز خوش ہو کر خطاب دے دیے اس کو۔ آغا خان سے بمبئی میں رہتا تھا۔ ایک دفعہ کسی نے اس سے کہا کہ یار تم انسان ہو اور تمہارے ماننے والے تم کو خدا مانتے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی ان باتوں سے؟ تو آغا خان نے جواب دیا کہ اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ انڈیا میں لوگ گائے کو خدا مانتے ہیں، میں تو انسان ہوں، میں کیا خدا نہیں بول سکتا ہوں کیا؟ یہ اس کا جواب تھا۔ تو لوگوں کی حالتیں ایسی ہے کہ اگر کوئی آدمی خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا تو اس کو بندے بھی مل جاتے، نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تو امتی بھی مل جاتے۔ اب دیکھو کیا غضب کی بات ہے، کسی نے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر دیا تو اس کے ماننے والے بھی مل گئے، کسی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا تو اس کے بھی ماننے والے مل گئے۔ عجیب تماشا ہے، طرفہ تماشا۔ ہر برادری کے اندر، ہر ذات کے اندر ان بھکتوں کی کمی نہیں ہے۔ دین کے نام پر لوگ ان بھکتی کی دکانیں چلا رہے ہیں۔ چنانچہ جب ریاض احمد نے دیکھا کہ
پیری مریدی کے نام پر اچھی دکان چل سکتی ہے تو یہ دکان کھول لیا ہو۔ اب انسان کی حالت ایسی ہے کہ جب چمچے زیادہ ہو جاتے ہیں نا تو دیگچے کے اندر شور شروع ہو جاتا ہے۔ ایک برتن میں ایک چمچہ ڈالو تو آواز زیادہ نہیں آتی، 4 چمچے ڈالو، ادھر سے ایک ادھر سے ایک ادھر سے ایک مارنے کی وجہ سے سوڑ بھی بڑھ جاتا ہے۔ جب ان بھکتوں کا ٹولہ جمع ہو جاتا ہے کسی حضرت کے پیچھے، کسی مرشد کے پیچھے، تو اب مرشد کے دماغ میں بھی آوازیں گونجنے لگتی، اب وہ نئی نئی چھوڑنا شروع کرتا ہے۔ چنانچہ اب ریاض احمد گوہر شاہی کے بھی چمچے بڑھ گئے، مست گانجا مارتے تھے جناب۔ پاکستان کے اندر اس کو نسوار بولتے، اپنے پاس گانجا بولتے، نسوار کے عادی تھے زبردست۔ آپ کے علاقوں کے اندر بھی چلتا ہوگا وہ ایتا کلو، نشہ آور چیزیں آج کل عام ہے، اکثر نوجوان اس کا دل دادا ہے۔ چنانچہ عادت تھی اس کو نشہ کرنے کی۔ اب چڑھنے کے بعد کیا ہوتا ہے آدمی کا، چڑھنے کے بعد اترنا مشکل ہے، اور جب مرشد کو یہ چیز چڑھ جاتی ہے تو پھر وہ ان بھکتوں کی وجہ سے نہیں بولنے والی باتیں بھی بول دیتا ہے۔ چنانچہ اب اس کے بعد ایک مستانی بیچ میں آ گئی تھی، ان کی محبوبہ، وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی اور اس کی دونوں کی اسٹوری جو ہے ایک ہی جیسی ہے۔ ادھر بھی ایک احمدی بیگم تھی قادیانی کے پاس، ادھر بھی ایک مستانی تھی۔ قادیانی کے پاس ایک ٹیچی فرشتہ آتا تھا، ریاض احمد گوہر شاہی کے پاس ایک کتا آتا تھا وہی لے کے، اس کو اللہ کے پیغامات پہنچانے کے لیے کتا آتا تھا کہتے اس کے پاس، اس کی کتابوں میں لکھے ہیں، اپنی باتیں نہیں ہیں یہ، وہاں سے پڑھ کے آپ کے سامنے اس کی ریالٹی بتائی جا رہی ہے آپ کو۔ چنانچہ مستانی کے عشق میں گرفتار ہو گئے، کبھی کوئی گدھا آ گیا براق کے جیسا ان کو اوپر تک لے کر جانے والا، اور اتنا اوپر تک لے کر گیا ان کو کہ ان کا ایمان، ان کا اور ان کے ماننے والوں کا ایمان نیچے ہی چھڑ گیا، یہ بہت اوپر چلے گئی۔ اب اس کے بعد جب حلقہ بن گیا، لوگ امریکہ سے اس کو بلانے لگے، لندن سے اس کو بلانے لگے، اس کے اسفار ہونے لگے، اس نے ایسی ایسی باتیں چھوڑی، پکڑنا مشکل ہو گیا۔ پھر ہر بڑے گڑو گھنٹالوں کی یہی حالت ہوتی ہے جو ریاض احمد گوہر شاہی کی حالت۔ الحاصل لے دے کر آج سے 20-22 سال پہلے وہ دنیا سے جا کر جہنم کے گڑھے کے لیے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ اس کی زندگی کے اندر علماء نے اس کا تعاقب کیا، اس کے غلط نظریات، اس کی غلط باتوں کا علماء نے رد کیا، وہ دنیا سے چلا گیا۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس کا فتنہ ختم ہو گیا، لیکن اس کا فتنہ ختم نہیں ہوا۔ وہ جاتے جاتے اپنے پیچھے اپنے ایک بہت بڑے چمچے کو چھوڑ کر گیا۔ وہ چمچہ آج کل لندن میں بیٹھ کر روزانہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ٹی وی چینل کے ذریعے سے اتنی بڑی بڑی چھوڑتا ہے وہ کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اور ایسی ایسی باتیں کرتا ہے وہ کہ ہماری اور آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ نقل کفر کفر نہ باشد، ایک کہاوت ہے مشہور کہ اگر کوئی آدمی کفر کی باتوں کو نقل کرتا ہے تو کفر کی باتوں کو نقل کرنا کفر نہیں کہلاتا۔ میں اس کی چند کفریہ باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، آپ حیرت کریں گے کہ حیرت اس بات پر نہیں ہے کہ وہ ایسی ایسی باتیں بولتا ہے، بلکہ حیرت اس بات پر ہے کہ وہ ایسی ایسی لمبی لمبی چھوڑنے کے باوجود بھی لوگ اس کے ماننے والے آج بھی موجود، دین کے نام پہ مار رہے لوگ۔ ابھی چند مہینوں پہلے انڈیا آ کے گیا تھا، وہ حیدرآباد بھی آنے کا پلان تھا اس کا۔ حیدرآباد کے اندر بھی
آندھرا تلنگانہ کے اندر بھی تلنگانہ کے مختلف اضلاع کے اندر اچھا خاصا گروپ بن گیا اس کا، اچھی خاصی جماعت بن گئی اس کی۔ 2014 کے اندر مجھے ایک نوجوان نے ایک گروپ کا لنک بھیجا کہ آپ اس میں ایڈ ہو جائیے، تو میں وہ گروپ کے اندر ایڈ ہو گیا۔ آج تک بھی اس گروپ کے اندر ایڈ ہوں۔ واٹس ایپ گروپ ہے، اس گروپ کا نام ہے پیغام تصوف روحانی انقلاب۔ جی، گروپ کا نام ہے پیغام تصوف روحانی انقلاب، یعنی وہ تصوف کے نام پر، پیری مریدی کے نام پر اس نے واٹس ایپ کے گروپس بنائے۔ جب ہم نے اس کے نمبروں کو چیک کیا تو یہاں ہمارے پاس جو ایئرٹیل کی، جیو کی، بی ایس این ایل کی جو سیریز چلتی ہے نمبروں کی، اس کو دیکھ کر اندازہ لگا کہ یہ عادل آباد، نظام آباد، کریم نگر، ناندیڑ، ورنگل، حیدرآباد کے اطراف کے بچے ہیں۔ ہم نے ان بچوں سے فونوں پر رابطہ کیا، پھر اس کے بعد ہم نے ایک گروپ بنایا واٹس ایپ پر، رد فتنے گوہر شاہی کے نام سے۔ ان نوجوانوں کو اس گروپ کے اندر ایڈ کیا۔ گوہر شاہی کے جو غلط خیالات تھے، اس نے قرآن کے بارے میں، نبی کے بارے میں، انبیاء کرام کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے بارے میں جہاں جہاں اس نے گستاخیاں کی، ساری چیزیں نوجوانوں کو بتائی گئی تو نوجوان ہوش کے اندر آئے، توبہ کیا انہوں نے۔ آج سے 8-10 سال پرانی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن یہ پچھلے 8-10 سال میں یہ فتنہ بس کے باہر ہو چکا ہے۔ حیدرآباد میں بہت سے محلے ہیں جہاں باضابطہ اس فتنے کی مجلسیں لگتی ہیں، ان کا ذکر ہوتا ہے۔ اور ان کا ذکر کیا ہے معلوم آپ کو؟ دنیا میں بہت سارے مرشدوں کو دیکھا آپ نے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرانے والے، اللہ 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 کا ذکر کرانے والے۔ آج کل الگ الگ قسم کے ایریل نکل گئے، ویڈیوز آتے کبھی کھڑے ہو کے ناچ کے ذکر کرے اللہ اللہ۔ یہ کون سا ذکر ہے رے پاگل؟ کوئی لوٹ پوٹ ہو کے ذکر کر رہا اللہ اللہ بول کر، یہ کون سا ذکر ہے؟ لوگوں کو اللہ کے نام پر دور کرنے کا ذریعہ ہے یہ ذکر، فتنہ ہے فتنہ یہ بھی ایک۔ تو گوہر شاہی کے یہ جو چمچے ہیں، باضابطہ ان کے ذکر کی مجلسیں لگ رہی، اور ان کا ذکر کیا ہے آپ کو معلوم؟ ان کا ذکر ہے گوہر شاہی کا کتا ہوں، کتا ہوں میں، کتا ہوں، گوہر شاہی کا کتا ہوں، یہ ذکر ہے ان کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ویڈیوز موجود ہے، اگر یہاں پروجیکٹر کا انتظام ہوتا تو میں آپ کو پورے ویڈیوز بھی بتاتا تھا۔ انشاءاللہ آئندہ آپ دیکھ لیں گے وہ ویڈیوز، انشاءاللہ یہاں علماء کرام کو ہم بھیجیں گے، وہ آپ کو بھیجیں گے، آپ دیکھیں گے۔ آپ اس قسم کی ان کی ذکر کی مجلسیں چل رہی ہے۔ حیدرآباد ہماری ریاست، ہمارے اضلاع میں یہ سب فتنہ چل رہا، اور لوگ دین کے نام پر اس فتنے کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو گستاخیاں کی، لوگ کھلے دل کے ساتھ اس گستاخیوں کو قبول کر رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، لوگوں کو موٹی موٹی باتیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے ایک بات تو معلوم ہو گئی کہ جن لوگوں کو دین کے بارے میں بنیادی علم نہیں ہوتا، جو لوگ علماء سے دور ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگ اس قسم کے فتنوں میں جا کر پھنستے ہیں۔ آپ کو دین کے بارے میں جانکاری ہے، علماء سے آپ کا تعلق ہے، آپ ان فتنوں کی اصلیت کو سننے کے لیے یہاں پر جمع ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، مسلمانوں میں ایسے لوگ بہت کم ہیں جو دین کا درد رکھنے والے ہیں، علماء سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ چنانچہ ہم نے اپنے کئی بیانوں میں
اس فتنے کے بارے میں تفصیلات بتائی، اب ان باتوں کو ریپیٹ کرنا نہیں ہے، ورنہ پھر لوگ بولیں گے کہ ارے یہ کیا وہی بیان اس سے پہلے کرے، وہی بیان ریپیٹ کر رہے، وہی بول رہے، بولے سو باتیں بول رہے۔ اگر آپ کو اس فتنے کے بارے میں پرانی باتیں سننی ہے تو یوٹیوب کے اوپر دا میسج میڈیا نام کا ایک چینل ہے، یوٹیوب چینل، اس پر تفہیم ختم نبوت کے علماء کے بیانات ہیں، اس پر گوہر شاہی فتنے کے بارے میں بہت سے ویڈیوز ہیں، کبھی 2-4 گھنٹے وقت نکالیے سنیے تو آپ کو پتہ چلے گا، اور کچھ نئی باتیں آج میں آپ کو سنا دوں گا۔ تو یہ اتنا غلیظ فتنہ ہے، اس وقت جو لندن کے اندر جو بندہ بیٹھا ہوا ہے یونس الگوہر، گوہر شاہی کا چمچہ، اتنا بد زبان، اتنا گھٹیا انسان، اللہ کو گالی دیتا ہے، نبیوں کو گالی دیتا ہے، قرآن کا مذاق اڑاتا ہے۔ وہ ویڈیوز میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں، ہر دن نئی نئی چھوڑتا ہے، وہ نئی نئی باتیں، لوگ لاکھوں کی تعداد میں اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اس قسم کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے علماء کی رہبری، علماء کی نگرانی، علماء کی صحبت بہت ضروری ہے۔ علماء سے کٹو گے، کہاں جا کر مرو گے کچھ نہیں کہا جا سکتا، یہ طے شدہ بات ہے، لکھ کر رکھ لے ہر اہل ایمان، ہر دیندار آدمی۔ علماء کی باتوں کو ہلکی سمجھو گے، علماء کے فتووں کو بے حیثیت سمجھو گے، علماء کی غیبتیں کرو گے، چغلی کرو گے، دینی مدارس کا مذاق اڑاؤ گے، دارالعلوم دیوبند کی تنقیص کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری نسلوں کو دین و ایمان سے محفوظ کریں گے، محروم کریں گے۔ جو لوگ علماء کی غیبت کرتے ہیں یا علماء کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر فتنہ پالتے ہیں، اللہ ان کی نسلوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ اسی لیے آج کے دور میں ہمارے اس ہندوستان کے ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، قاری صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ اس قسم کی مجلسوں میں بتاتے تھے اکثر کہ دنیا کے اندر کسی بھی آدمی کے فتنے میں گرفتار ہونے کا بنیادی مقصد اس کا علماء سے تعلق ختم ہو جانا ہے۔ جب ہمارا علماء سے رشتہ ٹوٹے گا، تعلق ختم ہوگا، ہم فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ اسی لیے کسی بھی فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے علماء سے تعلق کو مضبوط بنائیے۔ اور سوشل میڈیا کے اوپر جو بھی ویڈیو آ گیا، جو بھی دینی میسج آ گیا، پہلے اپنے عالم صاحب کے پاس بھیج لیجئے، تحقیق کر لیجئے کہ مولانا مفتی صاحب حضرت یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر وہ گرین سگنل دے دے تو اس کو آگے فارورڈ کیجئے یا اس باتوں کو صحیح مانیے، اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ غلط تو ان باتوں کو دماغ میں بھی مت بٹھائیے اور فون میں بھی مت رکھیے اور کسی کو بھیجیے بھی مت۔ عام ہو گیا، بالکل کٹی پتنگ کے مانند ہیں ہمارے نوجوان، کوئی بھی کسی بھی گروپ میں ایڈ کر دیا، کوئی بھی کچھ باتیں بتا دیا۔ ابھی ہمارے پاس ایک نوجوان کے بارے میں سننے میں آیا کہ اپنے باپ سے وہ روزانہ جھگڑتا ہے اور ماں باپ کو چھوڑ کر اس نے اپنا وطن ہی چھوڑ دیا، دوسرے علاقے میں جا کر بس گیا۔ اس نوجوان سے بات کرنے کے لیے ہم اس کے دوست کے پاس گئے تو اس کے دوست سے بات کرنے کے بعد پتا چلا اس نوجوان کا دماغ اس درجے بگڑا ہوا ہے، کسی گجرات کے مرشد کی چکر میں پھنسا ہوا ہے، وہ اپنے ماں باپ کو ماں باپ بولنے کے لیے تیار نہیں۔
اس کے دماغ میں یہ بٹھا دیا گیا کہ تمہارے ماں باپ تمہارے دنیا میں آنے کا ذریعہ تھا، تم دنیا میں آنے تک ماں باپ کے محتاج تھے، دنیا میں آ گئے، اب ماں باپ کو اتنا جھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، خدمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چھوڑو ان کو، چھوڑ کے چلے گیا۔ تو میں نے پوچھا کہ اس نوجوان کو اولاد نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ 2 بچے ہیں، چھوٹے ہیں۔ میں نے کہا کہ کل کو اگر یہ بچے بھی اس کو ایسے ہی بول کر چھوڑ کر جائیں گے تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ ایسی کھوپڑیاں تیار ہو رہی نوجوانوں کی، ماں کو ماں سمجھنے تیار نہیں، باپ کو باپ سمجھنے تیار نہیں، اور کہنے لگے اس کے دوست 3 سال سے ساتھ میں ہے، اب تک کوئی نماز نہیں پڑھا۔ اس کو جب کہا جاتا ہے نماز کے بارے میں تو کہتا ہے میں دل کی نماز پڑھ لے رہا ہوں، جسم کی نماز کا وہ محتاج نہیں ہے، اپنے آپ کو ضروری نہیں کہتا ہوں۔ عجیب عجیب فتنے ہیں میرے بھائیوں۔ تو گوہر شاہی کا جو فتنہ ہے، اس کے جو دعوے ہیں، گوہر شاہی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھیجا گیا ہوں اور میں تمام انسانوں کو دنیا کے اندر بخشوانے کے لیے آیا ہوں، یہ اس کا دعویٰ تھا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ دعویٰ پیغمبر ہی کر سکتے ہیں۔ ہمارے نبی نے کہا تھا ایک دفعہ، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے لوگوں میں سارے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لیکن گوہر شاہی بھی یہی بات کہتا ہے کہ میں نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور وہ یہ ایک جگہ پر کہتا ہے کہ میری ظاہری تعلیم تو میٹرک تک ہوئی ہے، لیکن میری دینی تعلیم اللہ تعالیٰ میرے خوابوں میں آ کر میری دینی تعلیم فرماتے ہیں۔ اللہ میاں ڈائریکٹ آگے پڑھا کے جاتے کہتے ہیں، کسی استاد سے انہوں نے نہیں پڑھا۔ ہمارے نبی نے انسانی استاد سے نہیں پڑھا تھا، ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست علم دیا تھا۔ ایک جگہ پر ہمارے نبی نے فرمایا علمنی ربی فاحسن تعلیمی، اللہ نے مجھے علم دیا اور اچھا علم دیا۔ تو یہ دعویٰ تو نبی کر سکتے تھے، پیارے نبی نے کیا کہ اللہ نے مجھے علم دیا، لیکن گوہر شاہی بھی اپنے بارے میں یہی دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے علم دیا۔ ایک جگہ پر وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں گھومتا رہتا ہے، کبھی خواجہ کے روپ میں، کبھی داتا کے روپ میں، کبھی قلندر کے روپ میں۔ آپ نے بعض مرشدوں کو دیکھا ہوگا، وہ کیا کرتے ہیں، درگاہوں کے پاس بیٹھے ہوئے، کہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، نشہ چڑھ گیا، اپنے آپ کو اللہ والے کہتے ہیں، اپنے آپ کو طریقت والے کہتے ہیں۔ گوہر شاہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے روپ میں دنیا میں پھرتے رہتا ہے۔ کتنی بڑی گستاخی ہے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں۔ ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے گوہر شاہی فرماتا ہے، گوہر شاہی ملعون کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے نا، قرآن میں ہے نا، وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ انسان کی یہ رگ جان سے زیادہ قریب، قرآن میں ہے یہ۔ گوہر شاہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، مگر ہمارے بارے میں اللہ کو کچھ معلوم ہی نہیں۔ جس اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، سینوں کے دلوں کے بھیدوں کو جو اللہ جاننے والا ہے، جو اللہ علیم و خبیر ہے، نظر آنے والی چیزوں کا بھی جاننے والا ہے، نہ نظر آنے والی چیزوں کا بھی جاننے والا ہے، اس کے بارے میں گوہر شاہی ملعون کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے کہ وہ ہمارے رگ جان سے زیادہ قریب ہے، مگر اس کو ہمارے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں۔ ایک جگہ پر وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہے جس نے اللہ کو دیکھ لیا۔ بھائی دنیا کے اندر اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار،
وَهُوَ اللطیف الخبیر. ہماری یہ نگاہیں اس دنیا کے اندر اللہ کو دیکھ نہیں سکتی. ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے کہا تھا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے، کلیم اللہ تھے نا، اللہ سے بات کرنے والے تھے، اللہ کے چہیتے تھے، لاڈلے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا تو پھر اللہ نے ان سے کچھ کہا. لمبا چوڑا واقعہ ہے وہ، کبھی علماء سے سن لینا گزارش کر کے. ریاض احمد گوہر شاہی کہتا ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہے جو اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھے. اچھا، وہ یہ کہہ کر ولیوں ولایت کو بانٹ رہا نہیں تھا، بلکہ اس نے اپنی دکان چمکانے کے لیے بولا تھا کہ اس کے انبھکت یہ سمجھے کہ ہمارے مرشد کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں جو اللہ کو دیکھتے ہیں. اپنے بارے میں لوگوں کا خیال بنانے کے لیے اس نے یہ بات کہی تھی. ایک جگہ اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک بار خیال آیا کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں. اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو سامنے اللہ کی روح بن گئی. اللہ روح پہ فدا ہو گئے، وہ روح اللہ پہ فدا ہو گئی. کیسی بات ہے یہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی تشبیہ سے، تمثیل سے پاک ہے. کوئی چیز اللہ کے جیسی نہیں، کوئی چیز اللہ کے جیسی نہیں. مگر یہ کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا سامنے دیکھا تو سامنے اللہ کی روح بن گئی. اللہ کی روح اللہ پہ فدا ہو گئی، اللہ اپنی روح کے اوپر فدا ہو گئی. اب آپ بتائیے، یہ پاگل پنے کی باتیں نہیں تو کیا کوئی عقل مند، ہوش مند، دیندار، سمجھدار آدمی یہ باتیں کر سکتا ہے کیا؟ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ چڑھ گئی صاحب کی تو بکنے لگے، جو آیا منہ کے اوپر بکنے لگے. ایک جگہ پر کہتا ہے کہ اس دل کے اللہ اللہ کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عرش ہلتے رہتا ہے. کہاں سے معلوم ہوا؟ نہیں معلوم بیوقوف کو یہ سب باتیں. اس کے اشعار بھی ہیں. ان اشعار کے اندر اس نے اللہ کی شان میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخیاں کی. قرآن کے بارے میں گوہر شاہی کہتا ہے کہ قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، بس اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ تک پہنچ جاؤ گے. قرآن پڑھنے سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا. اگر تم ساری رات بھی قرآن پڑھتے رہے تب بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اللہ کا ذکر کرو تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے تم. یہ اس کا دعویٰ ہے. ہمارے نبی کے بارے میں ہے، ہمارے نبی کی راتیں 3 حصوں میں بٹتی تھی. رات کے 3 حصے کرتے، ایک حصہ اپنے بیویوں کے پاس رہتے، ایک حصہ آرام فرماتے اور ایک حصہ تہجد میں گزارتے، قیام اللیل میں. سورہ مزمل میں اللہ نے ہمارے نبی سے کہا قم اللیل الا قلیلا، یا تو ساری رات اللہ کی عبادت کرو یا تھوڑی رات اللہ کی عبادت کرو. نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات عبادت کرو یا اس سے کچھ کم عبادت کرو. او زد علیہ، یا آدھی رات سے زیادہ اللہ کی عبادت کرو. اچھا، یہ عبادتیں کیا کرو؟ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھو. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی راتیں کس کے لیے ہے؟ ارے بولو نا، کس کے لیے ہے؟ قرآن کے لیے. اسی لیے ہمارے نبی کے بارے میں یہ بات مشہور ہے. وہ ایک صحابی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، آ کے ہمارے نبی کے ساتھ تہجد میں شامل ہو گئے. پیارے نبی نے سورہ بقرہ پہلا پارہ شروع کیا. اب یہ صحابی سمجھنے لگے کہ ایک پارہ پڑھ کر رکوع کریں گے. ایک پارہ ہو گیا، دوسرا پارہ شروع ہو گیا، یہ سمجھنے لگے کہ دوسرے پر رکوع کریں گے، دوسرا بھی ختم ہو گیا،
تیسرا شروع ہوا تو یہ سمجھے شاید سورہ بقرہ ختم کر کے رکوع کریں گے، سورہ بقرہ ختم ہو گیا، سورہ آل عمران شروع ہوا۔ یہ سمجھنے لگے کہ شاید سورہ آل عمران ختم کر کے رکوع کریں گے، وہ بھی ختم ہو گیا، پھر سورہ نساء شروع ہوا، یہاں تک کہ ایک رکعت میں ہمارے نبی نے سورہ انفال تک 9.5 10 پارے ایک رکعت میں آپ نے پڑھ لیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہی تو مطالبہ تھا ہمارے نبی سے، اسی لیے رمضان میں روزانہ جبریل امین ہمارے نبی کے پاس آتے، صحیح حدیث ہے، آپ نے علماء سے سنی ہے، اللہ کے نبی جبریل امین کے سامنے قرآن کا ورد کرتے، قرآن سناتے، لیکن یہ کم وقت یہ کہتا ہے کہ قرآن پڑھنے کا نعوذ باللہ کوئی فائدہ نہیں، ساری رات بھی قرآن پڑھتے رہو کوئی فائدہ نہیں ہے، بس اللہ کا ذکر کرتے رہو فائدہ ملتا جائے گا۔ اس قسم سے اس نے بہت ساری گستاخیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی کی، دین کے بارے میں بھی کی۔ گوہر شاہی کا یہ جو چمچہ ہے نا، یونس الگوہر، وہ تو 2 قدم اپنے مرشد سے آگے ہی نکل گیا۔ وہ کہاوت مشہور ہے نا، بڑے میاں چھوٹے میاں، سبحان اللہ، ہاں کہاوت میں تو چھوٹے میاں سبحان اللہ ہے، لیکن یہاں کہاوت میں چھوٹے میاں استغفر اللہ ہے، العیاذ باللہ ہے۔ وہ تو کافر تھا ہی تھا گرو، وہ گرو کا چمچہ جو ہے مہا کافر ہے، وہ تو 2 قدم آگے ہی ہے۔ ایک بڑی مزیدار بات ہے، وقت قریب ہے، 11:25 ہو رہے ہیں، 20 منٹ باقی ہے۔ حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے استاذ محترم، ہمارے اس پورے علاقے آندھرا تلنگانہ کی شان، جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پورے علاقے میں توحید کے سلسلے میں، رد بدعات کے سلسلے میں، سنتوں کے رواج کے سلسلے میں، علماء حق، علماء دیوبند کے تعارف کے سلسلے میں، عقائد حقہ کی تعلیم، تشہیر، ترویج کے سلسلے میں اللہ نے بڑا کام لیا۔ ایک دفعہ حضرت نے بتایا کہ فرعون جو تھا نا، اس کا چمچہ حامان تھا۔ ایک دفعہ دونوں دریا کے کنارے ٹہلنے کے لیے نکلے شام کے وقت میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شام کے وقت میں سمندر کی موجیں تھپیڑے مارتی ہے، پانی اپنے ساحل سے ٹکراتا ہے۔ چنانچہ جب فرعون حامان کے ساتھ چلنے لگا اور وہ پانی کی موجیں آ کر فرعون کے پیروں میں آنے لگی، تو حامان نے فرعون سے کہا کہ سرکار، آپ کو پتا ہے یہ پانی کیوں آپ کے قدموں میں آ رہا ہے؟ فرعون نے کہا کہ کیوں آ رہا ہے؟ حامان نے کہا کہ سرکار، آپ خدا ہے، پانی آپ کے پیر پڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو حضرت اپنی معصومانہ جملوں سے جب فرماتے تھے تو بڑا اچھا لگتا تھا۔ فرعون نے حامان سے پوچھا، سنا، اچھا میں خدا ہوں، اس وجہ سے پانی میرے پیر پڑنے آ رہا ہے؟ یعنی کہنے کا منشا یہ ہے کہ اس طریقے سے حامان نے فرعون کو خدائی کا دعویٰ کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو یہ جو چمچے ہوتے ہیں نا، چمچے بھی ذرا اچھے ہونے چاہیے، ورنہ دیگچا خراب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حیدرآباد میں وہ کامیڈی کی کہاوت مشہور ہے، دیگچا ٹھنڈا چمچا گرم۔ تو یہ بھی ایسا ہی ہے، یہ دیگچا، گوہر شاہی کا دیگچا تھوڑا گرم ہے، اس کا چمچا بہت زیادہ گرم، اتنا گرم ہے کہ اس چمچے کو اگر آپ سنیں گے تو آپ کی عقل۔ اسی لیے آدمی کو ایسے لوگوں سے، جو لوگ بڑے ہو جاتے ہیں نا، بڑی پوسٹ پہ چلے جاتے، جن کے پیچھے حضرت بولنے والے، جوتے چپل اٹھانے والے جن کے پیچھے لگے ہوئے رہتے، وہ لوگ ہمیشہ خطرے میں رہتے، وہ لوگ ہمیشہ خطرے کے اندر لگے ہوئے رہتے۔ ہم بھی پروگراموں میں جاتے تو لوگ حضرت بول کے آتے، میں بولتا ہوں چھوڑ رہے بھائی، ہم کسی کے حضرت نہیں۔ تو بہرحال گوہر شاہی کا یہ چمچہ یونس الگوہر کہتا ہے،
پورے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے جس کو دیکھا نہیں اس کو بغیر وضاحت کے خدا مان کر بیٹھے ہو کافروں. یہ جملہ ہے اس کا. آپ نے اللہ کو دیکھا؟ نہیں دیکھا نا، کسی نے بھی نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ دنیا میں نظر نہیں آتے. اسی لیے تو ایمان بالغیب کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے جس اللہ کو دیکھا نہیں اس کو ماننے کا نام ایمان بالغیب ہے. جس جنت کو جہنم کو ہم نے دیکھا نہیں، جس فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں، جس عرش کو ہم نے دیکھا نہیں، اندیکھی چیز کے ماننے کا نام ہی تو ایمان بالغیب ہے. گوہر شاہی کا یہ چمچا کہتا ہے کہ کافروں تم نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں اور اللہ کو مان کر بیٹھے ہوئے ہو. آج کون ہے جو اللہ کی عزت میرے سے بچا سکے؟ اتنی بڑی بات اس نے کہہ دی. اور ایک جگہ پر وہ یہ کہتا ہے کہ گوہر شاہی رب الارباب ہے. کیا مطلب؟ رب کہتے ہیں ایک خدا کو، ارباب کہتے ہیں کئی خداؤں کو. وہ یہ کہتا ہے کہ گوہر شاہی خداؤں کا بھی خدا ہے، نعوذ باللہ. یعنی گوہر شاہی کی زندگی میں اس کے ماننے والے اس کو مہدی مانتے تھے، لیکن اس کا یہ چمچا ریاض احمد گوہر شاہی کو خدا کا بھی خدا بنا دیا، نعوذ باللہ. اور ایک جگہ پر اس نے کہا کہ گوہر شاہی کی اور اللہ کی بند کمرے میں انڈر ٹیبل ایک میٹنگ ہوئی. کیا بول رہا؟ جو سیکریٹ میٹنگ ہوتے نا کمرے کے اندر، ٹیبل ڈال کے کرسیاں ڈال کے بیٹھتے، سیکریٹ میٹنگ بولتے ہو. انگلش کے اندر اس کو انڈر ٹیبل میٹنگ کہا جاتا. یعنی ٹیبل کے اندر گھس کے میٹنگ نہیں ہوتی، وہ کمرے کے اندر ٹیبل سامنے رکھ کر بیٹھتے تو اس کو انڈر ٹیبل میٹنگ کہا جاتا. گوہر شاہی کا یہ چمچا ملعون ریاض احمد کہتا ہے کہ اللہ تعالی کی اور گوہر شاہی کی انڈر ٹیبل میٹنگ ہوئی اور اللہ نے گوہر شاہی کو یہ اختیار دے دیا کہ جو بندے میرے چھوٹی موٹی غلطی کرے اس کو تو دیکھ لے. اللہ نے اختیار دے دیا ہی. جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اللہ تعالیٰ کی برابری نہیں کر سکتا، کوئی اللہ تعالیٰ کی برابری نہیں کر سکتا. اور اب تو اس کا ایک نیا ویڈیو چل رہا آج کل. وہ ویڈیو کے اندر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کسی مسلمان کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کوئی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ گوہر شاہی اس کو گرین سگنل نہ دکھا دے. حدیث پاک کے اندر ہے اللہ کے نبی جب معراج میں گئے تھے نا 7 آسمانوں کے اوپر، تو ہمارے نبی نے معراج میں دیکھا تھا مکہ مکرمہ میں جو کعبۃ اللہ ہے نا، اس کعبۃ اللہ کے بالکل اوپر چوتھے آسمان میں ایک اور ایک کعبہ ہے، فرشتوں کا کعبہ. اس کا نام ہے بیت اللہ، اس کا نام ہے بیت المعمور. آپ نے نام سنا ہوگا. تو یہ ملعون گوہر شاہی کا چمچا یہ کہتا ہے کہ سرکار ریاض احمد گوہر شاہی بیت المعمور کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں سے جو بھی نیک اعمال مسلمانوں کے جاتے ہیں وہاں وہ ان کو ایسا پکڑ کر نیچے پھینک دیتے ہیں، جن اعمال کو وہ اوپر بھیجتے ہیں وہی اللہ تک پہنچتی ہے. بتائیے ایسا عقیدہ آپ نے کسی کافر کا بھی نہیں سنا ہوگا اب تک. جو لوگ دنیا کے اندر جتنے کنکر اتنے شنکر کا عقیدہ رکھنے والے ہیں ان لوگوں کے اندر بھی ایسا غلیظ عقیدہ نہیں. لیکن آپ گوہر شاہی کے ماننے والوں کے اندر یہ عقیدہ دیکھیں گے. اور ایک بڑی خطرناک بات گوہر شاہی کا چمچا یہ کہتا ہے کہ جب یہ بات طے ہو چکی ہے، میں اس کی بات ریپیٹ کر رہا ہوں، وہ یہ کہتا ہے کہ جب یہ بات طے ہو چکی ہے کہ گوہر شاہی رب الارباب ہے، یعنی اللہ کے بھی رب گوہر شاہی ہے، جب یہ بات طے ہے تو اس کے بعد لا الہ الا اللہ بولنے والے سے بڑا مشرک کوئی اور نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ کا مطلب شرک سے توبہ ہے نا. سب سے بڑی توحید والا بول کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے.
اور یہ کم وقت کیا کہتا ہے؟ یہ کم وقت کہتا ہے کہ گوہر شاہی کے رب الارباب ہونے کا مسئلہ طے ہونے کے بعد اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو دنیا میں اس سے بڑا مشرک کوئی اور نہیں۔ لہذا کیا دین، کیا مذہب، کیا اللہ، کیا رسول، کیا شریعت، ان کے نزدیک ناچنے گانے سے بھی انسان کی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک جگہ پر وہ یہ کہتا ہے کہ ناچنے سے، گانے سے دل کے اندر اللہ کے عشق میں محبت پیدا ہوتی۔ اب اگر کوئی آدمی گوہر شاہی کے چکر میں پڑے گا تو وہ بالی ووڈ کے گانے سنے گا، پوچھنے سے کہے گا کہ اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی، اس سے اللہ کی محبت تھوڑی پیدا ہوتی۔ میرے نبی نے فرمایا ان الغنا رقیۃ الزنا، گانا سننا زنا کی سیڑھی ہے۔ جو آدمی گانے سنے گا اس کے دل میں زنا کی محبت پیدا ہوگی۔ آج کل اتنی بے حیائی عام ہے نا، عفتیں عصمتیں اتنی لوٹی جا رہی، چھوٹی چھوٹی بچیوں کی عزت لوٹ کے ختم کر کے ڈال دے رہے، 90 سال کی بوڑھیوں کو پکڑ کے لوگ منہ کالا کر دے رہے، مار کے ختم کر دے رہے۔ کون مار رہا، کیسے مر رہے، کچھ پتہ ہی نہیں۔ کرائم اتنے بڑھ چکے، زناکاری اتنی بڑھ چکی، بے حیائی اتنی بڑھ چکی کہ آپ کی ملک کی سپریم کورٹ نے قانون بنایا مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ ابھی یہ جو موجودہ چیف جسٹس ہے، ذرے اچھے آدمی ہیں، انہوں نے روک لگائی حال حال میں۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے فیصلہ سنایا مرد مرد سے شادی نہیں کر سکتا۔ کورٹ کے باہر 2 وکیل مرد آپس میں شادی کر لیے جج کو کاؤنٹر دینے کے لیے۔ بے حیائی، بے غیرتی، لچا پن، لفنگا پن اتنا عام ہو گیا لوگوں میں، یہ گانوں کی نحوست ہے۔ یہ بیچارے اللہ والوں سے پوچھو کہ آپ کے دل میں زنا کا خیال نہیں آتا؟ الحمدللہ نہیں آتا۔ آتا بھی ہوگا تو کنٹرول ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ گانے نہیں سنتے۔ جو لوگ گانے سنتے ہیں وہ اپنے آپ کو زنا کے خیال سے نہیں بچا سکتے۔ میرے نبی نے ایک بات بتا دی بس، زنا کا آکسیمیٹر نبی نے بتا دیا کہ گانے سے زنا کی بیماری پیدا ہوتی، اور یہ کہتا ہے کہ گانے سننے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے عشق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک جگہ پر اس کمبخت نے بڑی عجیب و غریب بات کہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوہر شاہی کے ساتھ میں ڈیلنگ کر لی، بتاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت تھے نا احمد رضا خان صاحب بریلوی، ان کی ایک نعت ہے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے ہے۔ ایسا ایک اچھی نعت ہے ان کی، ایک زمین و زماں تمہارے لیے، یعنی کس کے لیے؟ احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ وہ اس کا چمچہ کہتا ہے گوہر شاہی کا کہ یہ نعت اصل میں ریاض احمد گوہر شاہی کے واسطے ہے۔ زمین بھی گوہر شاہی کے واسطے، زمان بھی گوہر شاہی کے واسطے، مکین بھی گوہر شاہی کے واسطے، مکان بھی گوہر شاہی کے واسطے۔ ایک جگہ پر تو اس نے اتنا خطرناک جملہ کہہ دیا، ملعون یونس الگوہر کہتا ہے کہ اگر ریاض احمد گوہر شاہی کا موڈ آف ہو جائے، کبھی کبھی آدمی کا موڈ آف ہو جاتا نا، آدمی بولتا اگر میرا دماغ سرک گیا نا ایسا کر دو تم، لوگ بولتے نا غصے میں اگر میں پاگل بن گیا تو ایسا کر دوں گا، اگر میری پھر گئی تو ایسی کر دوں گا۔ تو ذرا سنو انہوں بھی اپنے گرو کے بارے میں کیا کہتا ہے چمچہ۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر اس لمحہ ریاض احمد گوہر شاہی کا موڈ آف ہو جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو تحلیل کر دیں گے، یعنی خدا کو ہی ختم کر کے چھوڑ دیں گے۔ نعوذ باللہ، کیا ہے بھائی یہ؟ ایک جگہ پر آدم علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ دنیا کے پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام جنت سے غلطی کر کر نکالے گئے
مسلمانوں کو گالی دے کر کہتا ہے کہ دیکھو تمہارا نبی جنت سے دھکے مار کر ہکال دیا گیا، نعوذ باللہ۔ اس خنزیر صفت سپٹک ٹینک سے زیادہ اپنے سینے میں اپنے منہ میں گندگی کو بسایا ہوا، جس کی زبان کی گندگی سے نہ اللہ محفوظ، نہ نبی محفوظ، نہ قرآن مجید۔ اچھا، قرآن مجید کے بارے میں کمینہ کیا کہتا ہے؟ سرکار معاف فرمائے۔ کبھی اگر بات کرنا ہو تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ معاف کرے، یہی کہتے ہیں نا۔ کوئی بڑا جملہ کہنے سے پہلے مسلمان کیا کہتے ہیں جی؟ اللہ معاف کرے۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ سرکار معاف کرے۔ سرکار کا مطلب گوہر شاہی۔ آپ کا ہمارا سلام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام سلام ہے۔ السلام علیکم کا مطلب سامنے والے کو ہم اللہ کے نام سے جوڑ کر اس نام کی تاثیر کی دعا دیتے ہیں ہم۔ ان کا سلام کیا ہے؟ را ریاض۔ کیا ہے سلام ان کا؟ را ریاض۔ اور جب ایک گوہر شاہی دوسرے گوہر شاہی سے ملتا ہے تو آپس میں سلام نہیں کرتے وہ لوگ، وہ کہتے ہیں گوہر شاہی مرحبا۔ کیا کہتے ہیں؟ گوہر شاہی مرحبا۔ اگر آپ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے رخصت ہونا چاہے تو کیا کہیں گے؟ اللہ حافظ، خدا حافظ کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ خدا حافظ نہیں بولنا چاہیے، اللہ حافظ بولنا چاہیے، فتویٰ ہے یہ۔ تو اللہ حافظ کہتے ہیں، وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ گوہر شاہی مرحبا۔ بہرحال تو قرآن کے بارے میں یہ کہتا ہے سرکار معاف فرمائے، جتنا جیسا جیسا قرآن پڑھتا ہوں نا ویسا ویسا میرا دل کھٹا ہوتا جاتا ہے۔ یہ جو موجودہ چمچا ہے جو لندن میں بیٹھ کر گندگی کو پھیلا رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس فتنے کا شکار ہو کر مرتد ہو رہے ہیں، دین و ایمان کو گوا رہے ہیں، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جتنا جیسا جیسا قرآن پڑھتا ہوں میرا دل کھٹا ہوتا جاتا ہے۔ پھر اپنے سامنے بیٹھے ہوئے چمچوں سے پوچھ رہا ہے کہ میرا ہی دماغ خراب ہے یا تم لوگوں کا بھی ایسی حال ہے؟ تو سارے چمچے کہتے ہیں کہ بالکل بالکل ہمارا یہ حال ہے، ہمارا یہ حال ہے۔ یعنی قرآن پڑھنے سے سب کے دل کھٹے ہو رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قرآن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب ہدایت بنایا، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ملعون یہ کہتا ہے کہ میں جیسا جیسا قرآن مجید پڑھتا ہوں ویسا ویسا میرا دل کھٹا ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ ایک بول اس کے کائنات کے بدترین کافر ہونے کی عکاسی کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ گوہر شاہی فتنہ ہے، لمبی چوڑی تفصیلات ہے، روزانہ کئی کئی گھنٹے وہ اپنی واہیات کو اگلتا رہتا ہے۔ اس کے کئی کئی گھنٹوں کی باتیں چند منٹوں کے اندر بتانا پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، لیکن اس کے عقائد کی گندگی، خیالات کی کجروی اور ان کے باطل نظریات کو میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے بتایا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، آخر میں سب سے گزارش ہے، دین اللہ کے واسطے علماء سے سیکھو۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، امام المعبرین شیخ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفسیر الاحلام کے اندر بڑا ملکہ دیا تھا، خوابوں کی تعبیر کو جانتے تھے وہ۔ ان سے کسی نے دین کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، کہ یہ جو علم ہے نا یہ دین ہے، لہذا تم اپنا دین کن سے حاصل کر رہے ہو دیکھ کے حاصل کرو۔ لہذا ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے پاس جو علم آ رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، یوٹیوب کے ذریعے، ہم یہ دیکھیں کہ یہ علم کن لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ بیان کر اپنی بات کو ختم کروں۔ حسن بصری نے فرمایا، کسی نے سوال کیا
تو آپ نے فرمایا کہ پڑھانے والے کی دینداری سامنے والے پڑھنے والوں کے اوپر بڑا اثر کرتی ہے۔ اگر کوئی کافر کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر سامنے مسلمانوں کے بچوں کو قرآن بھی پڑھائے گا تو بچوں کو کافر بنا کر چھوڑے گا، اور اگر کوئی اللہ والا عالم دین چرچ کے اندر مندر کے اندر بیٹھ کر بھی سامنے والوں کو بائبل بھی اگر پڑھائے گا تو وہ اللہ والا بنا کر چھوڑے گا۔ اصل معاملہ کتابوں سے زیادہ رجالوں کا ہوتا ہے، آدمی کا اثر پڑتا ہے۔ صحابہ نے نبی سے دین کو سیکھا، تابعین نے صحابہ سے سیکھا، تبع تابعین نے تابعین سے سیکھا، پھر ان کے بعد علماء نے ان سے یہ جتنے علماء اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس آ کر بیان کر رہے ہیں یا آپ کے علاقے کے اندر دین کی باتیں، دین کی فکروں کو اوڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے اکابر سے علم کو سیکھا، انہوں نے ان کے اکابر سے، انہوں نے ان کے اکابر سے، اور یہ سلسلہ جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کے اندر دین آدمی کو سوشل میڈیا سے نہیں آتا، کتابوں سے بھی نہیں آتا، دین آدمی کو اللہ والوں سے، علماء سے آتا ہے۔ اس لیے دین سیکھنا ہے، علماء سے سیکھیے، سوشل میڈیا کا سہارا مت لیجئے۔ سوشل میڈیا پر جو چیزیں آ رہی ہے، جو کچھ حالات آ رہے ہیں، اپنے قریبی علماء سے اس کی تحقیق کر لیجئے، تفتیش کر لیجئے۔ اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ جو چیزیں امت کے لیے جتنا ضروری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو عام فرما دیتے ہیں۔ ہمارے اس ملک میں منرل واٹر خرید کر پینا پڑتا ہے، لیکن اچھی آب و ہوا آدمی کو سانس لینے کے لیے خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ باہر چلے جائیے، آکسیجن آپ کو فری ملے گا۔ انسانوں کی زندگی کی ضرورت ہے، اللہ نے اس کو فری رکھ دیا۔ عام پانی پیئیں گے آپ مریں گے نہیں، اللہ نے پانی کو انسانوں کے لیے فری رکھ دیا۔ ایسے ہی آج ہدایت عام ہونے کا ذریعہ تھا، اللہ نے چپے چپے پر علماء کرام کو پھیلا دیا، ورنہ ہمارے بزرگ حضرات یہاں پر بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جوانیوں میں، ان کے بچپن میں پورے ضلع کے اندر کوئی ایک آدھ عالم ہوتا تھا، پورے علاقے کے اندر تراویح پڑھانے والے نہیں ملتے، لوگ دوسری ریاستوں سے آ کر تراویح پڑھا کر جاتے تھے، ان کا اکرام ہوتا تھا۔ آج اللہ نے اتنا عام کر دیا، ایک مسجد کے اندر اگر ایک امام صاحب، ایک حافظ صاحب تراویح میں قرآن سنتے ہیں تو پیچھے کھڑے ہو کر سننے والے دسیوں حفاظ ہوتے۔ اللہ نے حفاظ کو عام کر دیا، علماء کو عام کر دیا، مفتیان کرام عام ہو گئے، ہدایت کے عام ہونے کا یہ دور ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، آج کے اس فتنوں کے دور کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے سے دین سیکھ کر اپنے دین و ایمان کو خراب مت کرو۔ علماء کی ضرورت یہاں بھی ہے، اور یاد رکھنا حدیث پاک میں ہے، علماء کی ضرورت جنت کے اندر بھی پیش آئے گی۔ لوگ جنت میں جا کے علماء سے مسئلہ پوچھیں گے، وہاں کیا مسئلہ پوچھیں گے؟ اللہ تعالیٰ جنتی سے کہے گا کہ مانگ، کیا مانگتا ہے اور کیا دینا؟ آدمی کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ علماء سے جا کر جنت میں مسئلہ پوچھے گا کہ اللہ نے مجھ سے یہ سوال کیا، میں کیا جواب دوں؟ پھر ایک عالم بتائے گا کہ بھائی جنت میں تو ساری نعمتیں ہیں، جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، تم جا کر اللہ سے کہو کہ اے اللہ آپ نے ساری نعمتیں دے دی، اب ہمیں اپنا دیدار کروائیے۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت عدن کے میدان میں جمعہ کے دن عصر کے بعد سارے جنتیوں کو جمع فرما کر اپنے حسن کی تجلی فرمائیں گے، اپنا جلوہ دکھائیں گے۔ جنتی جب اللہ کے حسن کو دیکھے گا تو پھر جنتی نعمتوں کے مزے کو بھی بھول جائے گا۔ تو علماء کی ضرورت تو جنت میں بھی پیش آنے والی ہے، اسی لیے علماء کا بھرپور استعمال کیجئے، علماء سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری امت کو اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو دین و ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائیں، علماء سے مضبوط رابطہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔